الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، ہم ان کے لیے زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب کو، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، بما كانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیداً، گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، شہیداً، گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کھول کر بیان کرتی ہے ہر چیز کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ مشرکین اور شرک کا رد کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے جو مشرکین کو عذاب دیا جائے گا اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں کیا تھا، ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، کہ جس دن ہم گواہ کو کھڑا کریں گے تو پھر کسی کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی اور منانے کا موقع بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ، اسی طرح جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو ہم پوچھتے تھے تیرے سوا، تو وہ کیا کریں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات کو انہی کی طرف ڈال دیں گے کہ نہیں بھائی تم جھوٹ بولتے ہو، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ پھر جب تمام اطراف سے یہ اپنے آپ کو گھیرا ہوا خیال کریں گے اور کہیں گے کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو اس وقت وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس وقت اللہ کی طرف اطاعت کو ڈال دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے وہ سارا کا سارا ان سے گم ہو چکا ہو۔ تو اسی وعید کے تسلسل میں آج کی یہ آیات بھی ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ کفر، شرک، نفاق، یہ قرآن کریم کی اصطلاحات جو قرآن کریم کے اندر بار بار استعمال ہوئی۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کی بات کو چھپائے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، تو وہ لوگ وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے، تو خود بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، جس طرح پیچھے گزرا ہے نا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی ایمان سے دور رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، نہ خود سیدھے راستے پہ آتے اور نہ دوسروں کو آنے دیتے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انعام کے اندر کیا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور پھر سیدھے راستے سے روکنا
یہ صرف مشرکین مکہ ہی کا کام نہیں تھا، بلکہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو روکا، اسی طرح قوم نوح نے لوگوں کو روکا کہ اس کی بات نہ سنو، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی اسی راستے پہ تھی، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، کہ تم ہر راستے کے اوپر نہ بیٹھ جایا کرو، لا تقعدوا بكل صراط توعدون، تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وتبغون عوجا، اور تم اس میں کچی تلاش کرتے ہو۔ تو پہلی قومیں بھی اسی طرح اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں وہ کرتی تھی، اور پھر مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، اور یہی سلسلہ آج تک ہی چلا آ رہا ہے۔ آج کافر قوتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی، اور اس کے لیے وہ مختلف محاذوں پر اور مختلف میدانوں میں وہ کام بھی کرتی ہیں۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے عیسائی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، اور یہ قرآن کریم اس نے ہاتھ میں پکڑا، اور اس نے کہا تھا کہ جب تک محمد کا یہ قرآن مسلمانوں کے اندر موجود ہے تو اس وقت تک ہماری تہذیب وہ دنیا کے اندر غالب نہیں آ سکتی، لہذا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس سے لوگوں کو بدگمان کرو، لوگ اس سے ہٹیں گے تب تمہاری تہذیب جو ہے وہ غالب آئے گی۔ وہ کہتا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ دو چیزیں، ایک محمد کا قرآن ہے اور دوسری محمد کی تلوار، یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں سے لوگوں کو، مسلمانوں کو بدگمان کر دو، سب کچھ تمہارا، تمہاری تہذیب غالب۔ تو ان کے ہاں تو جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں، فحاشیاں ہیں، عریانیاں، وہ ساری کی ساری وہ جدید فیشن کے طور پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ عیسائیوں کو اور غیر مسلموں کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اپنے مشاہیر گزرے، مشہور لوگ گزرے ہیں، ان کی تاریخ کسی کو یاد نہیں۔ ہاں، عیسائیوں کے جو مشاہیر گزرے، مسلمانوں کو ان کی تاریخ اچھی طرح سے یاد، یہودیوں کے مشاہیر ہیں، ان کی تاریخ اچھے طریقے سے اور اچھی طرح سے ان کو یاد ہے، لیکن اپنے مسلمان جو مجاہدین گزرے، مسلمان پیشوا اور ائمہ گزرے، ان کی تاریخ مسلمانوں کو یاد نہیں، جس کی وجہ سے ہم غیر مسلم کو جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ لوگ آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو رشتہ اور تعلق قرآن کے ساتھ ہے یہ اس سے ہٹ جائے، اور اس کے لیے وہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور رفاہی کام اور قرضے اور فلاں بہت کچھ وہ اس میدان کے اندر کرتے ہیں، مسلمانوں کو لالچ دیتے ہیں، زر، زن، زمین، یہ لالچ دے کر مسلمانوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ تو اب دنیا بھر کے اندر 50 سے زیادہ اسلامی راستے، وہ اگر مدد کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں ایک دوسری، لیکن کرتی نہیں۔ کیوں؟ جذبہ ایمانی نہیں، ایمان کا وہ جذبہ ہی موجود ہے ان کے اندر نہیں، تو وہاں پہ یہ غیر مسلم پہنچ جاتا ہے، وہ تعاون کرتا ہے، معاشی لحاظ سے جو ملک کمزور ہو تو اس کو آگے جکڑ لیتا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان پر عذاب کے اوپر عذاب کو زیادہ کر دیں گے۔ ان کے لیے عذاب زیادہ کیوں کر دیں گے؟ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود سیدھے راستے پہ نہیں چلے، ایک تو عذاب اس کا، اور دوسرا دوسروں کو بھی روکا، دوسروں کے راستے کے اندر بھی انہوں نے روڑے اٹکائے، تو اس وجہ سے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ڈبل عذاب ہوگا۔ ویسے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ ایک گناہ کرے تو اس کو ایک ہی سزا ملے گی، ڈبل سزا کسی کو نہیں ملے گی۔
ایک جرم کی ایک کی سزا ہے. لیکن یہاں پہ جرم ایک نہیں ہے، یہاں پہ جرم دو بن جاتے ہیں. ایک جرم خود اسلام کو قبول نہ کرنا، اسلام کے راستے پہ نہ چلنا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنا. تو یہ دو جرم ہو گئے. تو فرمایا عذاب فوق العذاب، پھر ہم بھی ان کے لیے عذاب کے اوپر عذاب کو زیادہ کریں گے، یہ نہیں ان کو ڈبل عذاب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوئی نیکی کا راستہ قائم کر لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر بندے چلتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں، تو ایک تو راستہ قائم کرنے والے کو اپنے عمل کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا جو لوگ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس نیکی کو کرتے ہیں، اس نیک عمل کو بجا لاتے ہیں، تو اس کا اجر بھی اس کو راستہ قائم کرنے والے کو ملتا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، برائی کا راستہ قائم کرتا ہے، اور پھر جتنے لوگ بھی اس برائی کے پیچھے چلیں گے اس کو اپنی برائی کا عذاب بھی ملے گا، اور دوسرے جو لوگ اس برائی کے اوپر چلیں گے اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا. جس طرح اس عالم دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل وہ قابیل نے کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حابیل کو مارا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن تک جتنے بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے اس دنیا کے اندر، ہر قتل ناحق کا ایک گناہ یہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اس کو اس کا عذاب ملے گا، بدلہ اس کا ملے گا. تو جو بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس نیکی کے راستے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں اس کو بھی ڈبل اجر، اور جو بندہ برائی کا راستہ قائم کرتا ہے اور جو لوگ اس برائی کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے بھی ڈبل پھر جزا ہو. تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے راستے وہ قائم کرے، نیکی کے، اچھائی کے، برائی کے راستوں کی طرف خود بھی نہ جائے اور لوگوں کو بھی نہ جانے کی دعوت نہ دے. ایسا راستہ ہی قائم نہ کرے کہ جہاں سے پھر کل سے واپسی انسان کی مشکل ہو جائے. تو فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ شادی بیاہ کے اوپر رسم و رواج کو وہ بڑھاتے پھر ہمیں دیکھ کے ہماری نسلیں جو کریں اس کا کیا ہوگا، اس کا عذاب کس کے سر جائے. تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میں ایک برائی کا راستہ اپنا رہا ہوں تو کل مجھے دیکھ کر کوئی برائی کا راستہ اپنائے گا تو اس کا عذاب بھی میرے ساتھ پڑے گا. لہٰذا نیکی کا راستہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور برائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ. اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. گواہ سے مراد وہی اللہ کے نبی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے نبوت اور رسالت دی تھی اور میرے ذمہ لگایا تھا لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، اللہ میں نے تو ان کو سمجھا دیا، آگے انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ نبی جو ہے گواہی دیں گے مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور اے نبی ہم آپ کو بھی ان لوگ اپنی امت پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف وہ گواہی دیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا جب گواہیاں پیش ہوں گی، اور انسان کی گواہیاں نہیں، انبیاء کی گواہیاں، عام انسانوں کی نہیں، انبیاء کی گواہیاں پیش ہوں گی. اور پھر انبیاء کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہیاں دیں گے، زمین کے وہ حصے جہاں پہ انسان نے کوئی اچھا برا عمل کیا وہ گواہیاں دیں گے. تو یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ رسول کی کیا کرے، اتباع کرے، پیروی کرے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا جو کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہر چیز کو کھول کر تو بیان نہیں کرتا، تو پھر تبیان کا کیا معنی ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
بعض احکام ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک جگہ پہ اجمالاً ذکر کیا ہے، مختصر طور پر ان کو ذکر کیا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. تو یہ تبیان ہے، وضاحت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بات قرآن کریم کے اندر بالوضاحت موجود نہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مسائل اور ان احکام کی جزئیات کو واضح کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واضح کر دیں. اور اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو پھر جس بات کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ بھی من جانب اللہ تبیان تصور ہو. جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی حق واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، یعنی خیر القرون کے جو مومنین تھے ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کوئی اختیار کرے گا، نولی ما تولا، جس طرح وہ جانا چاہے گا ہم اس کو جانے دیں گے، ونصلی جہنم، پھر آخرکار اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع امت، پھر دنیا چل رہی ہے ابھی تک، قیامت آئے گی تو قیامت تک جدید مسائل وہ انسانوں کو پیش آتے رہیں گے. تو ان مسائل کے حل کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اصول بیان کر دیے اور فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والوں، اے صاحب بصیرت لوگوں، اس قرآن کریم کے اندر غور اور فکر کرو اور اس کے اندر جو میں نے اصول دیے ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کرو. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جن مسائل کے اندر تمہیں مشکلات پیش آئیں گی تو جو مجتہدین ہیں، صاحب استنباط ہیں، وہ لوگ تمہاری اس مشکل کو حل کر دیں گے. قرآن کے اصولوں کی بنیاد پر وہ قرآن ہی سے مسائل نکال کر آپ کے سامنے ان کا حل وہ پیش کر دیں. اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول جو ہے وہ چار ہیں، قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس، یہ چار ہیں. تو ہر چیز قرآن کریم کے اندر بیان تو کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو نکالنا، اس کی وضاحت کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ پھر ائمہ مجتہدین کا کام ہے، وہ پھر اس سے مسائل کو اخذ کریں. تو فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو وضاحت کرتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور جو بندہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ پھر باعث رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور فرما برداروں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری بھی. یہ کتاب اس کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے فرما برداروں کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح دوسری جگہ پہ فرمائیں اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے مقام اور مرتبہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے اگر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جنہوں نے اس دین کو قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ کامیاب اور کامران. اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَلْ مِن